السلام علیکم دوستو، گڈ ایوننگ آل آف یو۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو آج میں آپ کو سی ٹیٹ 2021 کا کوشچن پیپر لے کر آیا ہوں۔ تو یہ پیپر فرسٹ ہے اور اس میں 30 کوشچن جو ہے اردو کے آتے ہیں۔ تو چند سوالات تو اس میں پیراگراف والے آتے ہیں جس کے آنسر آپ ان پیراگراف کو دیکھ کر حل کر لیتے ہیں، لیکن کچھ سوالات اردو پیڈاگوجی کے ہوتے ہیں تو جس کا حل کرنا بہت مشکل کام ہے۔ تو اسی کی آسانی کے لیے میں کچھ مثالوں کے ساتھ، کچھ ایگزامپلس کے ساتھ آپ کو یہ ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے، انشاءاللہ اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس سوال کے ساتھ۔ سوال یہ ہے، ہر استاد کو زبان کی تدریس کے دوران چاہیے کہ کیا چاہیے؟ آپشن میں دیا ہے، آپشن نمبر 1 یہ ہے، صرف درسی کتاب پر مبنی معلومات فراہم کرے۔ تو اگر صرف درسی کتاب پر مبنی معلومات فراہم کرے گا تو بچے کو باہر کی چیزیں معلوم نہیں ہوں گی، اور اگر بچے کو باہر کی چیزیں معلوم نہیں ہوں گی تو تدریس بہتر طریقے سے نہیں ہوگی۔ تو یہ آپشن غلط ہے، تو یہ پہلا والا آپشن غلط ہے۔ دوسرا آپشن دیکھتے ہیں کہ درسی مواد کے علاوہ اضافی تدریسی مواد فراہم کرے۔ تو یہ ابھی اس وقت ہم چھوڑ دیتے ہیں، تیسرا آپشن دیکھتے ہیں۔ تیسرا آپشن یہ ہے کہ درسی کتابوں کے علاوہ اضافی تدریسی مواد کا بوجھ نہ ڈالے۔ تو اگر اضافی تدریسی مواد ہے اس کو نہیں پڑھائے گا تو بچہ باہر کی چیزوں کو نہیں سیکھ پائے گا، تو یہ بھی آپشن صحیح نہیں ہے۔ تو یہ آپشن صحیح نہیں ہے، تو اس کو بھی کٹ کر دیتے ہیں۔ اور آپشن نمبر 4 ہے، مجوزہ درسی کتاب سے آگے نہ جائے۔ کہہ رہے ہیں کہ صرف خالی اسکولی کتابوں کو پڑھایا جائے، اس کے علاوہ دوسری کتابیں نہ پڑھائی جائیں، تو جس کو خارجی مطالعہ کہتے ہیں۔ تو اگر خارجی مطالعہ نہیں کیا جائے گا تو بچے کا ذہن وسیع نہیں ہوگا، اگر ذہن وسیع نہیں ہوگا تو زبان کی تدریس صحیح طریقے سے نہیں ہوگی۔ تو آپشن نمبر 4 بھی غلط ہو گیا۔ اب رہا آپشن نمبر 2۔ تو آپشن نمبر 2 کیا کہتا ہے؟ تو آپشن نمبر 2 کہتا ہے کہ آپشن نمبر 2 یہ ہے، آپشن نمبر 2 کہتا ہے کہ درسی مواد کے علاوہ اضافی تدریسی مواد فراہم کرے۔ یعنی ہر استاد کو زبان کی تدریس کے دوران چاہیے کہ وہ درسی مواد کو تو پڑھائے، ساتھ ساتھ اضافی تدریسی مواد کو بھی پڑھائے، تو اس سے زبان کی تدریس اچھی اور بہتر طریقے سے ہوگی۔ اگلا سوال ہے، بچوں کی زبان بولنے کی صلاحیت ادبی آموزش کو اہم بنیاد فراہم کرتی ہے۔ درج ذیل میں سے کلاس روم کی کون سی مشق زبان بولنے کی صلاحیت کو فروغ دے سکتی ہے؟ تو یہ رہا سوال۔ سوال یہ ہے کہ بچوں کی زبان بولنے کی صلاحیت جب بچوں کے اندر آ جاتی ہے تو ادبی آموزش یعنی ادبی چیز سیکھنے کے لیے بچوں کو اہم بنیاد فراہم کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ درج ذیل میں سے کلاس روم کی کون سی مشق زبان بولنے کی صلاحیت کو فروغ دے سکتی ہے؟ زبان بولنے کی صلاحیت کو کون سی مشق فروغ دے سکتی ہے؟ تو آپشن نمبر 1 دیکھتے ہیں ہم۔ آپشن نمبر 1 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ لفظوں کے صحیح تلفظ کی ایک ساتھ مشق۔ اگر لفظوں کی صحیح تلفظ کی ایک ساتھ مشق کی جائے گی تو جو لفظ ہوں گے ان کا صحیح تلفظ ہو پائے گا، زبان بولنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوگی، صرف لفظوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کا طریقہ اس کے اندر آ جائے گا، تو یہ آپشن ٹھیک نہیں ہے۔ آپشن نمبر 2 دیکھتے ہیں کہ پسندیدہ کہانیوں پر مبنی رول پلے میں شرکت۔ آپشن نمبر 2 یہ کہہ رہا ہے کہ طلباء کو پسندیدہ کہانیوں پر مبنی رول پلے میں شرکت کرائی جائے اور اس میں جو ڈائلاگ ہیں ان جملوں کو بچوں کی زبان سے بلوایا جائے۔ جب بچے اپنی پسندیدہ کہانی کے ڈائلاگ جملے بولیں گے تو اس کو اپنے شوق، اپنے ذوق کے ساتھ بولیں گے۔ جب اپنے ذوق اور شوق کے ساتھ بولیں گے تو وہ ایک نئی زبان سیکھیں گے، نئے جملے سیکھیں گے، نئے الفاظ سیکھیں گے، تو بہت ساری چیزیں سیکھیں گے۔ تو یہ آپشن اور یہ مشق بہت بڑھیا ہے
اور یہی آپشن اس کا ٹھیک لگ رہا ہے کہ پسندیدہ کہانیوں پر مبنی رول پلے میں شرکت کرائی جائے تو اس سے زبان بولنے کی صلاحیت کو فروغ ملتا ہے۔ تو یہ آپشن نمبر 2 اس کا بالکل صحیح ہے۔ آپشن نمبر 3 دیکھ لیتے ہیں۔ آپشن نمبر 3 ہے اجتماعی یا انفرادی طور پر لفظوں کو یاد کرنا۔ تو اجتماعی یا انفرادی طور پر لفظوں کو یاد کرنا اور ان کی نظم خوانی کرنا، تو یاد کرنا یہ اس کو منع کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی روٹ لرننگ جو ہے بچے کو کسی بھی چیز کو سکھانے کے لیے بہتر نہیں ہے۔ آپشن نمبر 4 دیکھتے ہیں کہ استاد کے ساتھ درسی کتاب میں دی گئی کہانی کو اجتماعی طور پر پڑھنا۔ جب استاد درجۂ جماعت میں کمرہ جماعت میں کوئی درسی کتاب پڑھتا ہے تو ساتھ ساتھ بچے اس کے طلبہ اس کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو ایسے میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ بچے کند ذہن ہوتے ہیں جن کا ذہن پڑھنے میں نہیں لگتا ہے، تو ایسے بچے اس شور و غل میں گم ہو جاتے ہیں اور پھر وہ پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، تو ایسی مشق سے بھی زبان بولنے کی صلاحیت کو فروغ نہیں ملے گا۔ تو اس میں جو صحیح آپشن تھا وہ یہی تھا کہ پسندیدہ کہانیوں پر مبنی رول پلے کرائے جائیں، تو اور ایسے رول پلے میں جب بچے شرکت کریں گے تو اپنے پسندیدہ جملے بولیں گے، نئے لفظ بولیں گے، نئی زبان سیکھیں گے، تو اس سے جو ہے زبان بولنے کی صلاحیت کو فروغ ملے گا۔ اگلا سوال ہے، ہندوستان کی زبان کی تعلیمی پالیسی میں سنسکرت نہیں ہے۔ تو ہندوستان کی جو تعلیمی پالیسی ہے تو اس میں سنسکرت کیا نہیں ہے؟ کلاسیکی زبان، تو کلاسیکی زبان تو ہے تعلیمی پالیسی میں۔ سہ لسانی فارمولے کا حصہ، تو سہ لسانی فارمولے کا اس سوال کو اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کی زبان کی تعلیمی پالیسی میں سنسکرت نہیں ہے۔ تو سنسکرت کیا نہیں ہے؟ یعنی کلاسیکی زبان نہیں ہے، تو سنسکرت تو بہت پرانی زبان ہے، یعنی کلاسیکی زبان ہے، تو یہ تو ہے، تو یہ آپشن ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ دوسرا آپشن ہے سہ لسانی فارمولے کا حصہ۔ سہ لسانی فارمولہ کیا ہے؟ سہ لسانی فارمولہ یہ ہے کہ ہندوستان میں کوئی بھی کسی بھی انسان کو مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنے کا حق حاصل ہے، تو اگر کسی اسٹوڈنٹ کی مادری زبان سنسکرت ہے تو سنسکرت جو ہے اس کی مادری زبان ہو جائے گی، تو اس وجہ سے وہ تعلیمی پالیسی میں شامل ہو جائے گی۔ تو اگر شامل ہو گئی تو یہاں پر پوچھا گیا ہے کہ کون سی چیز شامل نہیں ہے؟ سنسکرت شامل نہیں ہے، تو شامل یہاں پر جو ہے سہ لسانی فارمولے کے حصہ بن رہی ہے، کیونکہ اگر کسی کی مادری زبان ہے تو وہ سہ لسانی فارمولے کے اندر آ جائے گی۔ تو یہاں پر پوچھا ہے کہ سنسکرت کس چیز کا حصہ نہیں ہے، تو سہ لسانی فارمولے کا حصہ بھی ہو سکتی ہے، تو یہ آپشن بھی نہیں ہوگا۔ تیسرا آپشن ہے کہ سرکاری زبان، کہ ہندوستان کی تعلیمی پالیسی میں سنسکرت سرکاری زبان نہیں ہے۔ ہاں، یہ صحیح آپشن کہ سرکاری زبان تعلیمی پالیسی کا حصہ نہیں ہے، سنسکرت جو ہے تعلیمی پالیسی میں سرکاری زبان کا حصہ نہیں ہے۔ چوتھا آپشن ہے کہ ایک جدید ہندوستانی زبان، تو اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، یہ آپشن جو ہے بالکل غلط دے دیا گیا ہے کہ جدید ہندوستانی زبان ہے یا پھر قدیم ہندوستانی زبان ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہاں پر بات چل رہی ہے کہ تعلیمی پالیسی میں سنسکرت جو ہے سرکاری زبان کا حصہ نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، ایک جملہ سننے کے بعد بچہ اسے سمجھنے کے لیے اس کی معلومات کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹ دیتا ہے۔ یہ ہے نیچے سے اوپر کا عمل، اوپر سے نیچے کا عمل، استقرائی عمل، استخراجی عمل۔ بچے نے سیکھا کہ آم پیڑ پر اگتا ہے، یعنی آم پیڑ اور اگنا، تو یہ ایک جملے میں اس نے سیکھا، لیکن بچہ جو ہے اس کے ٹکڑے کر دیتا ہے، یعنی آم پیڑ اور اگنا، تو یہ جو ہے کس طرح کا عمل ہے؟
यानी पहले उसने छोटी छोटी चीज़ें सीखी, यानी पहले उसने नीचे से सीखना शुरू किया। पहले आम को सीखा, फिर उसने पेड़ को सीखा, फिर उसने उगने को सीखा। तो ये तरीक़ा है बॉटम अप प्रोसेस, यानी नीचे से ऊपर का अमल, यानी नीचे से ऊपर का अमल। ऑप्शन नंबर 1। अगर हाँ ये छोटी छोटी चीज़ें होती, यानी जैसे उगना, पेड़, आम, ये इसको पहले सीखता और फिर बाद में जो है, अगर बच्चा पहले बड़ी चीज़ें सीखता है फिर छोटी चीज़ें सीखता है तो वो टॉप डाउन प्रोसेस होगा। लेकिन बच्चा अगर पहले छोटी चीज़ें सीख रहा है फिर बड़ी चीज़ें सीख रहा है तो ये नीचे से ऊपर का अमल है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 1, यानी ऑप्शन नंबर नीचे से ऊपर का अमल, यानी पहले उसने बड़ी बात सीखी फिर उसको अपनी मालूमात को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। तो जब छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया तो पहले उसने छोटी बात को सीखा, फिर उसके ज़रिए बड़ी मालूमात को हासिल किया। तो ये अमल हो जाएगा नीचे से ऊपर, बॉटम अप प्रोसेस। तो इसका ऑप्शन ये ठीक हो जाएगा। देखिए ये अगला सवाल भी उसी से मुताल्लिक़ आया है जो अभी सवाल गुज़रा था कि पढ़ने में नीचे से ऊपर का नज़रिया ज़ोर देता है। तो किस चीज़ पर ज़ोर देता है? पहले जुमले सीखता है या पहले अल्फाज सीखता है, उसके बाद अल्फाज सीखता है, रुकन सीखता है या हर्फ सीखता है? तो ये तो गलत हो गया। मैंने बताया था कि अगर पहले उसने जुमला सीख लिया तो वो टॉप डाउन है, यानी पहले बड़ी चीज़ सीख रहा है फिर छोटी चीज़ सीख रहा है, तो टॉप डाउन अप्रोच है। लेकिन जब नीचे से ऊपर सीख रहा है तो पहले छोटी चीज़ सीखेगा। तो यहाँ पर छोटी चीज़ क्या है? छोटी चीज़ है हर्फ, यानी पहले हर्फ सीखेगा, यानी अलिफ सीखेगा, बे सीखेगा, फिर पे सीखेगा, फिर उसके बाद अब, फिर तब, फिर जब, ये सीखेगा। जब ये चीज़ें सीख जाएगा तो ये इस तरह से वो जो है नीचे से ऊपर का नज़रिया ये चीज़ सीखना शुरू करेगा। तो पहले हर्फ सीखेगा, फिर रुकन सीखेगा, यानी अब, तब, जब। तो ये अब और तब, तो इसमें अलिफ़ और बे ये तो हर्फ हैं, लेकिन अलिफ़ और बे ये दोनों एक दूसरे के रुकन हैं। अलिफ़ बे तब में ता बा का रुकन है और बा ता का रुकन है। तो पहले हर्फ सीखेगा, फिर रुकन सीखेगा, फिर लफ्ज़ सीखेगा और ते और बे मिलके पूरा लफ्ज़ हुआ, फिर जुमला हो जाएगा। फिर उसके बाद जुमला सीखेगा कि अब मैं बाज़ार जाऊंगा, तो ये जुमला सीखेगा। तो ये नीचे से ऊपर सीखने का नज़रिया है। तो यही ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल दुरुस्त है। ये ऑप्शन नंबर 2, यानी पहले हर्फ सीखेगा, नीचे से ऊपर सीखने का नज़रिया यह है कि पहले हर्फ सीखेगा, फिर रुकन सीखेगा, फिर लफ्ज़ सीखेगा, फिर उसके बाद जुमला सीखेगा। अगर पहले जुमला सीखता है तो ये टॉप अप हो जाएगा। तो ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पूछा है कि नीचे से ऊपर सीखने का नज़रिया, अगर रुकन सीखता है, तस्वीर सीखता है तो तस्वीर का इससे ताल्लुक़ नहीं है। और आवाज़ या रस्म ख़त, तो रस्म ख़त का नीचे से ऊपर का कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। तो ये लगा लीजिए। इसका पढ़ने में नीचे से ऊपर का नज़रिया ज़ोर देता है पहले हर्फ सीखने पर, फिर रुकन सीखने पर, फिर लफ्ज़ सीखने पर, फिर उसके बाद जुमला सीखने पर, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल है, इब्तिदाई मुताले की दरसी किताबों में ज़्यादातर असबाक होते हैं, ऐसे होते हैं जो एक वक्त में वाहिद आवाज़ पर मबनी होते हैं। इस तरह के मवाद हैं, मुआविन है, गैर मुआविन है या गैर मुआविन है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। पहले सवाल समझते हैं। सवाल ये है कि इब्तिदाई मुताले की दरसी किताबों में, यानी फर्स्ट या नर्सरी या सेकंड थर्ड क्लास की किताबों में ज़्यादातर असबाक ऐसे होते हैं जो एक वक्त में वाहिद आवाज़ पर मबनी होते हैं, यानी पोइम होती हैं, जैसे आना, बाना, अब, कब, रब, जब, इस तरह के होते हैं। तो चैप्टर इसी तरह के होते हैं, एक आवाज़ पर मबनी होते हैं। तो इस तरह के मवाद क्या है? मुआविन है। तो ऑप्शन दिया गया है मुआविन। मुआविन क्यों है? क्योंकि बच्चे, ऑप्शन नंबर 1 है मुआविन, क्योंकि बच्चे एक वक्त में एक मखसूस पहलू पर ही तवज्जो देते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। बच्चों का जहन जो है थोड़ा सा मखसूस होता है, तो इसलिए वो जो है एक वक्त में सिर्फ एक ही चीज़ सीख पाते हैं। तो ऐसे मवाद जो है मुआविन होते हैं, क्योंकि बच्चे एक वक्त में एक ही मखसूस पहलू पर तवज्जो देते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल दुरुस्त है। ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं, गैर मुआविन। तो गैर मुआविन तो होंगे नहीं, ये ऑप्शन नंबर 2 गलत है। तीसरा देखते हैं मुआविन, क्योंकि वो पढ़ने के लिए ख़त्ते और दर्जा बंदी रवैया अपनाते हैं।
تو یہ آپشن ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ایک خطی یعنی اور درجہ بندی رویے کو اپناتے ہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے آپشن کہ درجہ بندی کی جاتی ہے اس میں، بلکہ ایک آواز ہوتی ہے، ایک واحد آواز ہوتی ہے، اور وہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ بچے جو ہے ایک ردم میں پڑھنا چاہتے ہیں۔ درجہ بندی بچے اتنی اچھی طریقے سے نہیں جانتے ہیں، بچے ردم کو اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں، جیسے کہ ٹنکل ٹنکل لٹل اسٹار اس ٹائپ کی ہیں نظم، تو اس کو بچہ صحیح طریقے سے یاد کر پاتا ہے، صحیح طریقے سے سمجھ پاتا ہے۔ تو یہ درجہ بندی اور یہ خطی یہ صحیح اس کا آپشن نہیں ہے۔ چوتھا غیر معاون، تو غیر معاون نہیں ہے بلکہ ایسے مواد معاون ہیں۔ تو سوال دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں۔ ابتدائی مطالعے کی درسی کتابوں میں زیادہ تر اسباق ایسے ہوتے ہیں جو ایک وقت میں واحد آواز پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس طرح کے مواد معاون ہیں کیونکہ بچے ایک وقت میں صرف ایک مخصوص پہلو پر ہی توجہ دیتے ہیں، تو اس لیے یہ مواد معاون ہیں۔ اگلا سوال ہے، بچوں کو لکھنے کی تدریس کے دوران درج ذیل میں سے کون سب سے زیادہ موزوں ہے؟ بچوں کو آپ کو لکھنا سکھانا ہے، تو اس دوران کون سی ایکٹیویٹی سب سے زیادہ موزوں ہے، سب سے اچھی ہے؟ تو آپشن نمبر 1 دیکھتے ہیں۔ آپشن نمبر 1 میں یہ بتایا گیا ہے، بچوں سے کہا جائے کہ وہ اس زبان کے حروف تہجی لکھیں۔ حروف تہجی تو بچہ نرسری KG یا فرسٹ یا سیکنڈ کلاس میں سیکھ جاتا ہے، تو اس سے لکھنے کی صلاحیت کو فروغ نہیں ملے گا، تو یہ آپشن ٹھیک نہیں ہے۔ آپشن نمبر 2 دیکھتے ہیں، لکھاوٹ کو بہتر بنانے کے لیے ایک ہی جملے کو بار بار لکھنے کے لیے کہا جائے۔ اگر ایک ہی جملے کو بار بار لکھنے کے لیے کہا جائے گا تو یہ روٹ لرننگ کے زمرے میں آئے گا۔ روٹ لرننگ جو ہے غلط بتائی گئی ہے، تو یہ آپشن بھی غلط ہو جائے گا۔ آپشن نمبر 3 دیکھتے ہیں کہ انہیں اپنے خیالات اور نظریات قلم بند کرنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ جب بچے کو اپنے خیالات اور نظریات اپنی زبان میں قلم بند کرنے کو کہا جاتا ہے تو بچے جی بھر کر لکھتے ہیں اور ان کے ذہن میں جو باتیں آتی ہیں اس کو لکھتے ہیں، غلط لکھیں صحیح لکھیں لیکن لکھتے ضرور ہیں، تو اس سے ان کی لکھنے کی صلاحیت کو فروغ ملتا ہے، اور یہی سب سے موزوں طریقہ ہے کہ کلاس روم میں بچوں کو یہ آپشن دیا جائے اور یہ موقع فراہم کیے جائیں کہ اپنے خیالات اور اپنے نظریات کو قلم بند کریں۔ تو اس کا آپشن نمبر 3 بالکل درست ہے کہ بچوں کو لکھنے کی تدریس کے دوران اس طرح کی ایکٹیویٹی کرائی جائیں کہ وہ اپنے خیالات نظریات قلم بند کریں اور اس سے ان کی لکھنے کی صلاحیت کو فروغ ملے۔ تو اس سوال کا آنسر ہوگا آپشن نمبر 3۔ آپشن نمبر 3 اس کا صحیح آنسر ہے۔ چوتھا بھی دیکھ لیتے ہیں، انہیں یاد کرنے، دیکھیے یاد کرنے کی بات آ گئی تو روٹ لرننگ بالکل غلط بتایا گیا ہے، تو اس کو ختم کر دیجئے، یہ آپشن نمبر 4 ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس طرح سے جو ہے اس سوال کا آنسر ہے کہ اپنے خیالات و نظریات کو قلم بند کرنے کا موقع فراہم کیا جائے گا تو ان کی لکھنے کی صلاحیت کو ترقی ملے گی۔ اگلا سوال ہے، اپنے طلباء کے لیے ادب اطفال منتخب کرنے کا سب سے اہم پہلو کیا ہوگا؟ آپ طلباء کو پڑھا رہے ہیں اور آپ سے سلیبس تیار کرنے کے لیے کہا جائے تو آپ کیسا سلیبس تیار کریں گے؟ آسان زبان والا سلیبس؟ تو آسان زبان تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی زبان کسی کے لیے آسان ہوتی ہے، کسی کے لیے مشکل ہوتی ہے، جیسے کہ ہمارے لیے انگریزی زبان مشکل ہے لیکن انگریزوں کے لیے آسان ہے، ایسی عربی زبان ہمارے لیے مشکل ہے لیکن عرب کنٹریز کے لوگوں کو وہ زبان آسان لگتی ہے، تو آسان زبان تو یہ آپشن ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا دیکھتے ہیں، مصنف یا شاعر کی شہرت۔ یہ شاعر کی شہرت کو دیکھیں گے یا مصنف کو دیکھیں گے اور اس کے ادب کو اپنے سلیبس میں شامل کریں گے تو یہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ پہلو ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ شاعر کی شہرت جیسے غالب ہیں، غالب بہت مشہور شاعر ہیں لیکن کچھ لوگ کو غالب کی شاعری پسند نہیں آتی ہے، سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ایسے ہی اقبال ایک شاعر ہیں، بہت مشہور شاعر ہیں لیکن کچھ لوگوں کو ان کی شاعری سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو یہ آپشن بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ آپشن نمبر 3 ہے، بچوں کی سطح اور ان کی دلچسپی۔ اگر اس بات کا خیال رکھا جائے، اس پہلو کو اہم مانا جائے کہ بچوں کی سطح اور ان کی دلچسپی کے مطابق سلیبس تیار کیا جائے تو بچے بہت اچھے طریقے سے سیکھیں گے، اور یہی اس سوال کا صحیح آنسر ہے کہ اگر ہم بچوں کے لیے ادب کا سلیبس تیار کر رہے ہیں تو ان کی سطح کے مطابق سلیبس تیار کریں اور ان کی دلچسپی کے مطابق سلیبس تیار کریں، تو یہ ایک بہترین تدریس کا ذریعہ بنے گا۔
تو اس سوال کا آنسر ہے آپشن نمبر 3۔ چوتھا دیکھ لیتے ہیں، ہندوستانی ثقافت میں پیوست ادب۔ اگر صرف خالی ثقافت کو دیکھیں گے ہم اور بچوں کی دلچسپی کو نہیں دیکھیں گے تو یہ بچوں کی دلچسپی کو اگر نہیں دیکھیں گے تو بچہ دلچسپی کے ساتھ اس سلیبس کو پڑھے گا بھی نہیں۔ اب جب نہیں پڑھے گا تو صحیح تدریس نہیں ہو پائے گی اور کامیاب درس و تدریس کا کام انجام نہیں ہوگا، تو اس لیے یہ آپشن غلط ہے۔ ہندوستانی ثقافت کی باتیں تو اس میں بھی ہو سکتی ہیں، بچوں کے سطح اور ان کی دلچسپی کے مطابق جو سلیبس ہوگا تو اس میں یہ بات شامل کر لی جائے کہ ترنگا کیا ہے، ترنگے کا کلر کیسا ہوتا ہے، یا بچوں سے ترنگا بنا دیا جائے، تو یہ ساری چیزیں اسی میں شامل ہو جاتی ہیں کہ بچوں کی سطح اور ان کی دلچسپی کے مطابق سلیبس کو تیار کیا جائے۔ تو اس کا آپشن نمبر 3 بالکل صحیح ہے۔ اگلا سوال ہے، از خود زبان سیکھنے اور زبان کی آموزش میں بنیادی فرق ہے۔ آپشن دیا گیا ہے، پہلی زبان کے لیے آموزش کے اصول ہوتے ہیں۔ آپشن نمبر 2 ہے، استاد شاگرد کے مابین رشتہ ہوتا ہے۔ تیسرا ہے زبان کا ماحول۔ چوتھا ہے زبان سے متعلق پڑھنے کا مواد۔ تیسرا دیا گیا ہے زبان کا ماحول۔ جب بندہ از خود زبان سیکھتا ہے تو وہ ایسی زبان خود بخود سیکھ جاتا ہے جو اس کے ارد گرد یعنی اس کے ماحول میں بولی جاتی ہے، تو ایسی زبان کو وہ خود بخود سیکھ جاتا ہے۔ تو یہی اس کا آنسر ٹھیک، اس کے لیے کوئی اصول نہیں بنانے پڑتے اس کو، جیسے یہاں پر اصول کی بات کی گئی ہے تو یہ غلط آپشن ہے۔ ایسے ہی استاد شاگرد بھی یہاں پر کوئی بات نہیں ہوتی، یہاں پر استاد شاگرد کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے، وہ تو اپنے ماحول کے ذریعے سیکھ جاتا ہے۔ ایسے ہی پڑھنے کے لیے کوئی مواد بھی اس کے لیے یہاں پر مہیا نہیں ہوتا ہے، وہ صرف اپنے ماحول سے زبان کو سیکھ جاتا ہے۔ تو یہی فرق ہے کہ زبان کی آموزش میں اور از خود زبان سیکھنے میں، کہ زبان جو از خود زبان سیکھی جاتی ہے وہ ماحول کے ذریعے سیکھی جاتی ہے، اس کے لیے نہ کوئی استاد ہوتا ہے، نہ کوئی اصول ہوتے ہیں، نہ ہی کوئی مواد ہوتا ہے، وہ اپنے ماحول کے ذریعے زبان کو سیکھ جاتا ہے۔ تو اس کا آپشن نمبر 3 بالکل درست ہے کہ از خود زبان سیکھنے اور زبان کی آموزش میں بنیادی فرق یہ ہے کہ از خود زبان جو ہے زبان ماحول کے ذریعے سیکھی جاتی ہے۔ تو آپشن نمبر 3 اس کا بالکل درست ہے، آپشن نمبر 3۔ اگلا سوال ہے، زبان کی آموزش میں مہارت حاصل کرنے کے لیے درج ذیل میں سے کون ضروری نہیں ہے؟ زبان سیکھ رہے ہیں اور پھر اس میں مہارت بھی حاصل کر رہے ہیں، تو پہلی شرط ہے کہ درست ہونی چاہیے، وہ زبان آپ کی درست ہو تبھی آپ اس زبان میں مہارت حاصل کریں گے، تو یہ ضروری ہے۔ تو اس میں پوچھا ضروری نہیں ہے، تو ضروری نہیں ہے نہیں ضروری ہے، تو یہ آپشن غلط ہو گیا، یہ اس کا آنسر نہیں ہو سکتا۔ دوسرا پوچھا ہے روانی، اگر آپ زبان سیکھ رہے ہیں اور اس میں مہارت حاصل کر رہے ہیں تو آپ کو اس زبان میں روانگی بھی ہونا چاہیے۔ اگر روانی نہیں ہے تو آپ وہ زبان کے ماہر نہیں ہیں، تو یہ آپشن بھی نہیں ہو سکتا، آپشن نمبر 2۔ آپشن نمبر 3 ہے موزونیت، تو موزونیت بھی اس کا ضروری حصہ ہے، ضروری حصہ یہ نہیں ہے مہارت تو ایک کیفیت ہے، ایک صفت ہے، جیسے کہ پڑھنے کی مہارت، سننے کی مہارت، اور کوئی چیز بنانے کی مہارت، تو یہ مہارت جو ہے ایک حصہ نہیں ہے، اس کا زبان کی آموزش کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ تو ایک صفت ہے۔ تو یہ آپشن نمبر 4 اس کا صحیح ہے کہ اس کا ضروری حصہ نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، پورٹ فولیو تیار کرنے کے 3 اہم مراحل ہیں۔ تو پورٹ فولیو تیار کرنے کے 3 اہم مراحل ہیں۔ آپشن نمبر 1 ہے یکجا کرنا، تقسیم کرنا، مذمت کرنا۔ مذمت کرنا ہے تو پورٹ فولیو میں مذمت نہیں کی جاتی ہے، یہ آپشن غلط ہے۔ آپشن نمبر 4 دیکھتے ہیں، لامرکزیت، تعین قدر اور پیشکش۔ تو لامرکزیت پورٹ فولیو میں نہیں ہوتی ہے، یہ آپشن بھی اس کا غلط ہے۔ تیسرا ہے تجربہ کرنا، نشانزد کرنا، تیار کرنا۔ تو پورٹ فولیو میں تجربہ نہیں کیا جاتا ہے، صرف خالی بچے کی اپ ٹو ڈیٹ اس کی انفارمیشن، پرسنل انفارمیشن، مدر اور فادر کے بارے میں انفارمیشن، فزیکل انفارمیشن، اسپیشل ایتھکس یا ایبیلٹیز کے بارے میں انفارمیشن، اسٹوڈنٹس کا اچیومنٹ اور اکیڈمک گریڈ، اس کا پاس ہونا، فیل ہونا، یہ پورٹ فولیو میں ہوتا ہے۔ تو
تو تجربہ کرنا یہ پورٹ فولیو میں نہیں ہوتا ہے، تو یہ آپشن نمبر 3 بھی غلط ہوا۔ اب رہا آپشن نمبر 2، تو آپشن نمبر 2 ہے یکجا کرنا اور منتخب کرنا، غور کرنا۔ تو پہلے پورٹ فولیو یکجا کیا جاتا ہے، یعنی اس کی پرسنل انفارمیشن کو اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر مدر فادر کے بارے میں، اس کے ماں باپ کے بارے میں جانکاری حاصل کی جاتی ہے، پھر اس کے فزیکل انفارمیشن، اس کے جسمانی خصوصیات کے بارے میں معلومات حاصل کی جاتی ہے۔ تو پہلے ان تمام چیزوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر اس کو منتخب کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس پہ غور و فکر کیا جاتا ہے۔ تو اس کا آپشن نمبر 2 ٹھیک ہے، درست ہے، اس کا آپشن نمبر 2 بالکل درست ہے۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل میں سے کس کا استعمال بولنے کی مہارت کے اندازہ قدر میں نہیں ہوتا ہے؟ بولنے کی مہارت کا آپ کو اندازہ قدر کرنا ہے، یعنی اس کو آپ کو چیک کرنا ہے کہ کس کے اندر بولنے کی مہارت ہے۔ تو آپ رول پلے کے ذریعے بولنے کی مہارت کا اندازہ قدر کر سکتے ہیں، اور اس میں سوال پوچھا ہے کہ اندازہ قدر میں نہیں ہے، شامل نہیں ہے۔ تو رول پلے کے ذریعے تو اندازہ قدر کر سکتے ہیں بولنے کی مہارت کا، صحیح ہے، تو یعنی اس میں پوچھا نہیں، تو یہ آپشن نہیں ہو سکتا، آپشن نمبر 1 نہیں ہو سکتا۔ دوسرا ہے دکھانا اور بتانا، یہاں بھی بتانے والی بولنے کی بات آئی ہے، تو یہ بھی آپشن بی، یعنی آپشن نمبر 2 صحیح نہیں ہے۔ خالی جگہوں کو پر کرنا، تو یہاں پر بولا نہیں جا رہا، صرف لکھا جا رہا ہے، تو جب لکھا جا رہا ہے تو بولنے کی مہارت کا اندازہ قدر بھی یہاں پر نہیں ہو پائے گا۔ تو یہی پوچھا ہے کہ درج ذیل میں سے کس کا استعمال بولنے کی مہارت کے اندازہ قدر میں نہیں ہوتا ہے؟ تو خالی جگہوں کو پر کرنے سے بولنے کی مہارت کا اندازہ قدر نہیں ہو پاتا ہے، تو اس کا آپشن نمبر 3 بالکل درست ہے۔ اور آپشن نمبر 4 تصویری وضاحت کرنا، وضاحت کریں گے یعنی بولیں گے، تو یہ بھی آپشن ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں پوچھا ہے کہ بولنے کی مہارت کا اندازہ قدر نہیں ہوتا ہے، تو نہیں ہوگا خالی جگہ کو پر کرنے سے، کیونکہ یہاں پر صرف خالی لکھا جاتا ہے، بولا نہیں جاتا ہے۔ تو اس کا آپشن نمبر 3 بالکل درست ہے۔ اگلا سوال ہے، بولنے کی اچھی سرگرمی وہ ہے جہاں آپشن نمبر 1 مادری زبان ختم ہو جائے۔ اگر مادری زبان ختم ہو جائے گی تو بولنے کی اچھی سرگرمی کہاں ہوگی؟ اور مادری زبان تو ایسی ہے کہ انسان بولتا ہی رہتا ہے، تو یہ آپشن تو ہو ہی نہیں سکتا اس کا آنسر۔ دوسرا آپشن ہے شرکت غیر مساوی ہو۔ اگر شرکت غیر مساوی ہے تو بولنے کی اچھی سرگرمی نہیں ہو سکتی، تو آپشن نمبر 2 بھی اس کا صحیح نہیں ہے۔ تیسرا ہے آموزگار زیادہ باتیں کرتے ہوں، یعنی آموزگار خوب بولتے ہوں، تو یہ بولنے کی اچھی سرگرمی ہے۔ آموزگار سے کوئی سوال پوچھا جائے تو اس کا فوراً جواب دیں، اب وہ جواب چاہے مادری زبان میں دیں یا پھر ادبی زبان میں دیں، کیسی زبان میں دیں۔ اگر بچہ طلبہ کلاس میں اس کی شمولیت صحیح طریقے سے ہے اور وہ خوب بول رہا ہے، بچہ استاد کی سوالوں کا جواب دے رہا ہے، تو وہ بولنے کی اچھی سرگرمی ہے۔ تو یہ ہے آموزگار جہاں زیادہ بات کرتے ہیں تو بولنے کی اچھی سرگرمی ہے، تو اس کا آپشن نمبر 3 صحیح جواب ہوگا کہ بولنے کی اچھی سرگرمی وہ ہے جہاں آموزگار زیادہ باتیں کرتے ہوں۔ آپشن نمبر 3 اس سوال کا صحیح آنسر ہے۔ آپشن نمبر 4 اساتذہ زیادہ مدد کرتے ہوں، تو مدد کرنا اور بولنا یہ الگ چیز ہے، تو یہ اس کا آپشن نہیں ہو سکتا، تو آپشن نمبر 3 اس سوال کا صحیح آنسر ہے۔ اگلا سوال ہے، بلند خوانی، کہانی سنانا، مباحثے اور بات چیت کس کی مثالیں ہیں؟ تو بلند خوانی یعنی تیز آواز سے پڑھنا، کہانی سنانا اور بحث و مباحثہ یعنی ڈیبیٹ کرنا یا بات چیت کس کی مثالیں ہیں؟ آپشن نمبر 1 دیا گیا ہے بغور سماعت کی، آپشن نمبر 1 بغور سماعت کی۔ آپشن نمبر 2 توسیعی سماعت کی، توسیع یعنی بہت لمبی بات چیت سننا، تو اس کی مثال ہے، یہ اس کی مثال نہیں ہے۔ بلند خوانی ہوتی ہے، بحث و مباحثہ ہوتا ہے یا بات چیت ہوتی ہے، تو بہت لمبی بات چیت نہیں ہوتی ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ آدمی کہیں بات چیت ہو رہی ہو تو اس کو پوری بات چیت کو جو ہے سنتا ہی رہے، لمبی سماعت کرے۔ یا پھر کہانی ہو، اگر لمبی کہانی ہوتی ہے تو اس کو بھی جو ہے توسیع سماعت نہیں ہو پاتی ہے، یعنی اس کا آپشن نمبر 2 بالکل صحیح نہیں ہو سکتا۔ آپشن نمبر 3 دیکھتے ہیں مجہول سماعت کی، یعنی ایسا سننا جس کا پتہ ہی نہ ہو کیا سن رہے ہیں کیا نہیں سن رہے ہیں، تو یہ آپشن 3 بھی اس کا ٹھیک نہیں ہے۔ آپشن نمبر 4 دیکھتے ہیں متوازی سماعت کی،
تو جہاں بحث و مباحثہ ہو تو وہاں تو متوازی سماعت ہو ہی نہیں سکتی، کبھی آواز تیز ہوتی ہے بحث و مباحثے میں، کبھی آواز پست ہوتی ہے، تو یہ متوازی سماعت کی مثال بھی نہیں ہے۔ اب آپشن نمبر 1 بچا بغور سماعت کی، جہاں کہانی سنائی جاتی ہے، مباحثے ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، تو وہاں پر غور و فکر کے ساتھ بغور سماعت کی جاتی ہے۔ بلند خوانی ہوتی ہے تو جہاں تیز آواز سے کوئی بات کر رہا ہے، جیسے کوئی اعلان کر رہا ہے تو تیز بلند خوانی کے ساتھ اعلان کرتا ہے، تو اس کو غور سے سنتے ہیں لوگ۔ ایسی کہانی سنائی جاتی ہے تو بچے بھی اس کو غور سے سنتے ہیں۔ مباحثہ ہوتا ہے تو اس کو غور سے سنتے ہیں، ایسی بات چیت ہوتی ہے تو اس کو بھی لوگ غور سے سنتے ہیں۔ تو اس کا آپشن نمبر 1 بالکل درست ہے، آپشن نمبر 1، یعنی بلند خوانی، کہانی سنانا، مباحث اور بات چیت بغور سماعت کی مثالیں ہیں۔